اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام دیکھنے والے سننے والے بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اور ہم اسروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز کی طرح اس کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج دو تین بہت ہی امپورٹنٹ جو ہمارے اعضاء ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس میں آئیز، ایئرس اینڈ نو ٹنگ، آئیز، ایئرس اینڈ ٹنگ، نوز کی بات کسی اور وقت کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں تو یا مسحور کن انداز میں چلے جاتے ہیں یا اس کے متعلق کوئی اور رد عمل کرتے ہیں۔ ہم زبان سے بولتے ہیں تو بہت شیریں الفاظ نکالتے ہیں یا بہت کرخت ہوتے ہیں۔ ان سے آپ یہ جو کچھ میں نے تفصیل دی آپ کو، اس سے آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ ہم ان تین بظاہر نارمل سی سچویشن والے اعضاء جو ہیں، نارمل ناٹ ان دا سینس کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، نظر سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہے، سماعت سے زیادہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے، یا زبان سے زیادہ کون سی، ہر ایک چیز امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ ٹاپ آف دا ٹاپ ہے۔ ٹاپ آف دا ٹاپ اس لیے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو زبان سے کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ پھر دل کی طرف جاتا ہے۔ پہلے ہم اقرار کرتے ہیں زبان سے، اقرار باللسان، یعنی ہم پہلے اقرار کرتے ہیں زبان سے اور پھر تصدیق کرتے ہیں دل سے۔ اور اس میں ایک اور چیز ذہن نشین کریں، جو آج میں جب یہ تینوں الفاظ کو دیکھ رہا تھا تو ذہن میں آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ حیات طیبہ میں شق الصدر ہوا، یعنی ان کے سینے سے دل نکال کے اس کو جنت کے پانی سے پلس زمزم سے یہ دھویا گیا، بالکل شفاف کر دیا گیا۔ اس میں رحم اور اس کے مزید جو اسلام کے ساتھ حب ہے اور لوگوں کے ساتھ جو حب ہے، لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ، اس سارے جذبات سے اس کو معمور کر دیا گیا، خوف سے بالکل دور کر دیا گیا۔ یہ نارمل انسان کے لیے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوف زدہ ہو کے نہیں کسی چیز کو دیکھا تھا، پلان کیا تھا، اور قرآن مجید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ذہن کے اندر یا دماغ کے اندر نہیں اترا تھا۔ ہم جب آپس میں تھوڑے بہت ناراض ہوتے ہیں تو کوئی دو صلح کرانے والے یا ہم خود ہی صلح کرنے والے بن جائیں تو ہم کہتے ہیں یار چلو دل صاف کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہا کبھی کہ دماغ صاف کر لیتے ہیں۔ دماغ ایک اور انسٹرومنٹ ہے اور ایک اور اس کا معاملہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اس نے دل سے لینی ہوتی ہیں، اور دل لیتا ہے نظر سے اور زبان سے۔ یہ جو دیکھنے کا عمل ہے، اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ موجود تھے. حضرت ابن مکتوم جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے، تو وہ آئے اور 2 ازواج مطہرات اس وقت تھیں. ان میں ایک غالباً حبیبہ تھیں اور دوسری میں حضرت میمونہ کہہ سکتا ہوں، یا دوسرے کا نام مجھے صحت سے یاد نہیں، لیکن 2 تھیں. اور ان دونوں نے کوئی اس میں ہیل و جت نہیں کی کہ وہ وہاں سے ریموو ہو جائیں یا کچھ ایسا سلسلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک آدمی آ گیا تو آپ لوگ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں، نہ کسی سے ہمارے متعلق کوئی بات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم دیکھ سکتی ہو نا، دونوں دیکھتی ہو. یہ ہے نظر. اس کے اندر کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ ایون وومن یا ایک خاتون جو ہے اس کی بھی نظر کسی مرد کے اوپر پڑنی، اور جو اس کو کبھی کسی وقت، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی مس لیڈ بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اور وہ اگر اس قسم کی، یہاں میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر مس لیڈ نہ ہوتے ہوں تو یہ ایک دوسرے سے سپریشن کیوں ہو جائے. میں وہ لفظ نہیں یوز کرتا ہوں کیونکہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، اچھا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے سابقانہ ہینڈلوائے. دس از سم تھنگ ایبسولوٹلی ویری ٹف. تو یہ جس وقت ہم اس ساری چیز کو دیکھیں تو ہمارے اوپر جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے پردہ خواتین نے کر لیا تو ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسی طرح ان کی نظر کا پردہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بصر، یہ نظر، یہ اس دیکھنا، یہ سمپل چیز نہیں ہے. یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اگر قدرت کے بہت خوبصورت نظارے ہیں تو ہم اس سے بہت محظوظ بھی ہوتے ہیں اور ایک دم فریش ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں اور میری مرحومہ زوجہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، مسجد الحرام میں تھے تو وہ کہنے لگی کہ ہم اس کے اوپر ٹاپ پہ نہ چلے جائیں جہاں تک ہم سب لوگ جا سکتے تھے. میں نے کہا چلیں. ہم گئے، وہاں سے واقعتاً ہم نے جو دیکھا وہ طواف ہی دیکھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ ہم اس کے اندر کہیں کھو گئے ہیں. تو یہ دیکھنے کا جو عمل تھا اس نے ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں؟ میں کہا ہاں میں یہ محسوس کر رہا ہوں. کہا ایگزیکٹلی مجھے بھی یہی فیل ہو رہا ہے. تو یہ جو دیکھنا ہے یہ سمپلیفائی نہیں کر لیں. یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اگر کسی غلط چیز کو دانستہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہمیں بہکا کے لے گیا اور پھر وہ نظر کا معاملہ جو ہے اکاؤنٹیبل بن جائے گا، حساب کتاب کی زد میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. اور جب ہم اسی طرح کانوں کو دیکھتے ہیں، کانوں کو سنتے ہیں، کانوں کے متعلق اس کے فنکشنل ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں، تو ہم اگر کسی کی غیبت سن کے اس کے اوپر ایفیکٹ لے کر ہم ایڈ کر دیں کوئی 2 چیزیں، تو ہم نے زبان کا بھی استعمال کیا، کانوں کا بھی غلط استعمال کر لیا. اگر ہم سنیں اور سنی انسنی کر کے وہاں سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں تو ہم اس سے بچت میں آ جائیں گے. یہ صرف دینی یا مذہبی بات نہیں ہے،
اس میں ہم سوشل لیول پہ کیا گین کرتے ہیں اور کیا لوز کرتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سوشل اسٹرکچر کو یا تو بنا دیتے ہیں یا خراب کر دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایفیکٹ لیں اور اس کا کوئی اثر ارد گرد کے معاملات یا ارد گرد کے ماحول میں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت الٹی سیدھی شرارتیں بھی کرتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، بہت کچھ ہی کرتے ہیں۔ ہم ریئیکٹ کریں تو ظاہر ہے ان کی سماعت میں جائے گی نا بات۔ پہلے تو ہارش بولیں گے نا ہم، جب سماعت میں جائے گی تو اگر بچہ بڑا اتھرا قسم کا ہے تو وہ ہلکے سے لبوں کے اندر ہی کچھ نہ کچھ کہے گا۔ یہ زبان ہے۔ سنا اس نے کہاں سے؟ کان سے۔ دیکھا اس نے کہاں سے؟ نظر سے، کہ یہ فادر میرا جو ہے یہ خواہ ناراضگی، ہم تو کھیل رہے تھے نا، یہ کھیلنا تو ہمارا حق ہے۔ وہ کھیل نہیں رہے تھے، وہ کچھ اور کر رہے تھے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تھوڑی دیر بعد ہی ان سب کی آپس میں لڑائی ہو جانی تھی، اور یہی ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو دو تین چیزیں، یہ اس میں ایک اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی آیت ہے سورہ البقرہ کی، آیت کا نمبر میں دیکھ لوں اگر مجھے مل جائے تو، ایک منٹ چلیں۔ یہ غالباً 104 نمبر شاید ہے، میں صحت سے نہیں کہتا، آپ چیک کر لیجیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ جو ہے یہ چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، یہ بہت ہی ہیوی قسم کی، اس کے اوپر تقریباً 2 صفحے ہیں اس کی جو تفسیر ہے، اور اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے جس کا میں یہاں ذکر کروں گا، کیونکہ اس قسم کی معاملات کا ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور پھر اس کے مطابق پھر مجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ جی یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، میرے سامنے اصل میں لکھی ہوئی ہے، تو میں نے کہا یہ بھی ذکر میں کر دوں، کچھ برکتیں مل جاتی ہیں۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ مت کہو کہ رائنا ہے، یہ کہو انظرنا ہے، یعنی دیکھا ہم نے۔ رائنا جو ہے وہ ایکچولی ایک ایسے سینس کو پریویل کرتا ہے جس میں تکبر آ جاتا ہے، سنو ہماری بات کو سنو۔ دوسرے بھی کہہ سکتے ہیں جو جن کو ہم سنانا چاہ رہے ہیں، ان کو تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو ہم کوئی رائے راست پہ لانا چاہ رہے ہیں، اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ رکھا اور ہمارے نصیب میں ہو یہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بظاہر بہت چھوٹی ہیں، ہم ڈیلی ان کا استعمال کرتے ہیں، یہ نظر کو، یہ کان کو، زبان کو۔ یہ میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم مسجد سے نکلے تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ لیٹس گو فار فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اس میں صرف اس نظر سے کے لیے تقریباً 3-4 منٹ، آدھا رستہ کہہ لیں، وہ لگ گیا تھا کہ اس کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ آنکھیں جھپکنے کو ہم، ایک بلینئر تھا، اس کا ریسنٹ ایئرز کی بات ہے، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، امریکہ میں اس کی یہ پلکیں جھپکنا بند ہو گئیں، اور جب وہ بند ہو گئیں تو اس کے لیے جو ڈاکٹر تھا، پتہ نہیں کتنی ہیوی وہ فیس، مجھے وہ فگر نہیں یاد، اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ دیٹ، وہ فیس چارج کرتا تھا، اور وہ ڈاکٹر آ کے وہاں بیٹھا رہتا تھا، اس کو کچھ دیر کے لیے وہ
کھول کے اس نے اسپیشل کوئی انسٹرومنٹ بنوائے تھے، وہ اس کو پکڑ کے تاکہ اس کو تکلیف بھی نہ ہو، وہ چمٹی سے پکڑنا تو نہیں ہے نا، اس کو تکلیف نہ ہو، وہ رئیس افورڈ کر سکتا تھا، اور وہ ڈاکٹر اس کی اس افورڈ کرنے کو اپنی چارجز وغیرہ سارا کچھ کرتا تھا۔ وہ بہرحال اس کا مطلب پروفیشنل میٹر ہے، اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس کی ہم اگر شکر ادا کرنے پہ آئیں تو کیا ہے، یعنی آنکھیں جھپکنا، ہلکا سا کوئی تنکا پاس سے گزر جائے یا کچھ ایسا ہو جائے تو ہم نے کھیل کے میدانوں میں عام طور پہ کرکٹ میں تو دیکھا ہی ہے، باقی تو شاید میں اتنا اٹینڈ نہیں کرتا، لیکن کھیل میں تو ہے کہ اگر ہلکی سی کوئی چیز آ گئی تو امپائر بھی اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے ساتھی بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کو تھوڑی سی صاف سوا، اور پھر وہ ایک سائی آف ریلیف جیسے بالکل تسلی اور اطمینان میں آ گیا، وہ اپنی کریز پہ جاتے ہوئے اس طرح اپنے بدن کو، باڈی کی لینگویج ہے اپنی ایک، تو یہ 3 چیزوں کی طرف توجہ کیجیے، میرے حق میں دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آسانیاں نازل کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔